گنبد خضرا دیکھوں۔ کیا کوئی اپنی محفل میں میکائیل کو بلا سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی محفل میں اسرافیل علیہ السلام کو بلا سکتا ہے؟ یا اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں کیا کوئی ان کو بلا سکتا ہے؟ دنیا کے انسان لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لیں، کسی دنیا دار کو بلا سکتے ہیں لیکن اللہ کے مقرب فرشتوں کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ ایسی مجلس جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے بیٹھتا ہے اور چند پیسوں کی شیرینی لا کر کے اس پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھتا ہے، ایسی محفل میں اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اس محفل میں جبریل بھی آتے ہیں، میکائیل بھی آتے ہیں، اسرافیل بھی آتے ہیں، اسرائیل بھی آتے ہیں۔ یہی تک نہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں آتے ہیں بلکہ مدینے سے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ مدینے والے آقا اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کوئی ان کو سچے دل سے پکارے وہ اس کی مدد کرنے وہیں پر پہنچتے ہیں جہاں سے وہ بندہ انہیں پکارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی کو فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے میرے مصطفیٰ کو پکارو، تم دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، مصطفیٰ تمہاری مدد کے لیے تشریف لائیں گے، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی شان یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہو۔ وہ لوگ اور ہوں گے جن کا نبی جو ہے مر کر مٹی میں مل گیا ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی کا دیا ہوا کل بھی کھاتے تھے اور صبح قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ ان کا ذکر جو ہے اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا ہے اور انہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور انہی کا دیا ہوا کھاتے رہیں گے۔ تو جس کا ہم کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ آج اسی نبی کا ذکر ہم یہاں کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ جو اس محفل کے مخالف ہیں ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ تم یہاں نبی کی مجلس میں آنے پر شرک و کفر کے فتوے لگاؤ گے، تم دنیا میں بھی جو ہے ذلیل اور خوار ہوگے، قبر میں جاؤ گے وہاں بھی فرشتوں کی تم پر مار پڑے گی، اللہ کا عذاب تمہاری قبر میں بھی نازل ہوگا۔ لیکن یاد رکھو جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی محفل سجاتے ہیں، ان کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کی قبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کا ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے دامن میں چھپا کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بنایا اور سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ہے پیروکار بنایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ایسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے جو ہے دامنوں کو ہمارے ہاتھ میں عطا فرمایا کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ راستہ جو اولیاء اللہ کا ہے یہ ہم کو سیدھے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے ہم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر آپ اسی پہ بات کر لیں کہ ہم میلاد والے، فاتحہ والے، تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے کہ دنیا کے اندر ہزاروں قومیں موجود ہیں، ان کے اندر عالم ہیں، فاضل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کے مذہب کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم اللہ نے سب کو نہیں دیا ہے، اللہ نے سنیوں کے نصیبے میں رکھا ہے، غریب نواز اللہ نے کسی اور کے نصیبے میں نہیں لکھا
ہے بلکہ ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا ہے بلکہ ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے سنیوں اپنے اوپر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مقدس لوگوں کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جن کے دامن کو ہم پکڑ کر کے یہاں دنیا بھی آباد کریں گے اور انشاءاللہ انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن وہ عظیم مقدس کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی زبر زیر ہٹا نہیں سکتا ہے، اعتراض کوئی کر سکتا ہے، بھونک کوئی سکتا ہے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں مٹائی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کے حافظ موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن وہ معزز محترم محتشم کتاب ہے جس کو جو ہے مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب صرف کاغذ کے پنوں پر موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلام کے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے، اس لیے اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ زمانہ مٹ سکتا ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ نہ کبھی مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹ سکے، نہ کبھی مٹا ہے نہ یہ کبھی قرآن مٹ سکتا ہے۔ الحمدللہ اسی کو ہم اور جو طالبان علوم نبویہ ہیں اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ابھی آپ نے حدیث سنی، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجین یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، حافظ کے بارے میں نہیں کہا بلکہ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اندازہ کیجئے جب حافظ قرآن کے والدہ کا یہ مقام ہے، کو اتنا عظیم جو ہے تاج عطا کیا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، تو آپ اندازہ کیجئے خود حافظ قرآن یا قاری قرآن کی کیا فضیلت ہوگی، اس سے اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ آج دنیا کے اندر کوئی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ رہا ہے اور سوچتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، لیکن آؤ اگر مصطفیٰ پر ایمان ہے اور مصطفیٰ کا فرمان سچ مانتے ہو تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ آئی ایس جو ہے وی آئی پی بن لے، آئی پی ایس وی آئی پی بن لے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وی آئی پی بن لے، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وی آئی پی وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، عمدہ وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور جس نے قرآن کو پڑھایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ حافظ قرآن کو دنیا میں کون جانتا ہے، عالم دین کو دنیا میں کون جانے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر حافظ قرآن کو کتنے لوگ جانتے ہیں اور کتنے لوگ جانیں گے۔ جب قیامت کا منظر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا کہ جو حافظ قرآن ہے، حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جو حافظ قرآن ہے وہ باہر آ جائیں۔ حافظ قرآن نکل کر باہر آئیں گے، اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جو ہے جنت کے زینے چاہتا چلا جا، جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے گا وہاں تک تیری منزل بڑھتی چلی جائے گی، جنت کا اتنا ہی اعلیٰ تجھے مقام عطا کیا
جائے گا جتنی آیتیں تو پڑھتا چلا جائے گا۔ اندازہ کرو جب اللہ حافظ قرآن کا اعلان کرے گا، نام بلائے گا، تو وہاں صرف ایک زمانے کے لوگ موجود نہیں ہوں گے، ایک وقت کے لوگ موجود نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر امت محمدیہ تک کے سارے انبیاء اور ساری امتیں موجود ہوں گی، انس و جن ساری کائنات موجود ہوگی۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو نکالے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن تو اپنے نسل کی 5 پشتوں کی بخشش کر سکتا ہے، اپنے نسل کے 5 پشتوں کی بخشش۔ گویا کہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، چاہے وہ علامہ رئیس احمد برکاتی کا مدرسہ ہو، چاہے کوئی اور دوسرے مدرسے ہو، جہاں سے حافظ قرآن نکلتے ہیں، عالم دین نکلتے ہیں، قاری قرآن نکلتے ہیں، حقیقت میں وہ مدرسہ صرف مدرسہ نہیں ہے بلکہ جنتی بنانے کا کارخانہ ہوا کرتا ہے۔ اور صرف جنتی حافظ قرآن نہیں بنتا ہے بلکہ جتنے لوگ اس پر مدد کرتے ہیں، جو اس میں چندہ دیتے ہیں، جو اس میں امداد کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش عطا فرمائے گا، سب کو بخش دے گا۔ اس لئے اے مسلمانوں، تم جو ہے ان حافظ قرآن عالم دین کی مدد کرو، اپنے مدارس کو مضبوط بناؤ، قرآن کے دامن کو پکڑو، اس لیے کہ آج کے وقت میں اگر تم نے قرآن نہ سیکھا، اپنے بچوں کو نہ سکھایا، تو ہم جو ہے جس بستی سے میں جا رہے ہیں اس سے کہیں اور نیچے نہ اتر جائیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، فرماتے ہیں کل بیت الخرب، وہ گھر ویران ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس دل میں قرآن نہیں ہوتا ہے، قرآن پورے قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کا کچھ ہی حصہ کیوں نہ ہو، اگر کسی کے سینے میں موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک تو گویا وہ اس کا دل جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔ تم قرآن کے دامن کو تھام لو، یہاں بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اس لیے جو ہے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کو سختی سے تھام لو، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اپنے پیسوں کو دین کے راہ میں خرچ کرو۔ اس مدرسہ حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صاحب نے جو قائم کیا ہے، آپ اس میں اپنا تعاون کریں، اپنے بچوں کو اس میں تعلیم کے لیے بھیجیں، پڑھیں، اس میں جو ہے آپ کا بھی فائدہ ہے۔ فری میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے بیٹے کے حافظ بنانے کی وجہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اور جو ہے اس مدرسے کی امداد کرو، اور جو ہے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک دن ہم اور آپ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ اس قبر کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ جو قبر ہم سے کہے گی بتا اے انسان تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، میں نے تیرے لیے کیڑوں کو اور اندھیرے پن کو تیار کیا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کیا آپ نے اس قبر کے لیے کوئی تیاریاں کی ہے؟ تو کم از کم جو ہے اپنی اس قبر کے لیے تیاری کرو جو تمہاری قبر جیسی کالی کوٹری میں تمہارے لیے کام آئے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو آگے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جو ہے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔